نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں طارق محمود القاسمی آج ایک ایسا موضوع لے کر میں آیا ہوں کہ جو انشاءاللہ تعالی آپ کی روح کو خوشحال کر دے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی وجہ سے، ان کے پاکیزہ دیدار کی وجہ سے جو ان کو ان کی زندگی میں عطا ہوا، ان کی حیات طیبہ میں عطا ہوا، اس کی وجہ سے ان کو ایک درجہ صحابیت مل گیا۔ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی اور آپ کا وجود مسعود جب تک اس کائنات کے اندر اس کرۂ ارض پر موجود رہا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہر قسم کے فائدے سے اور فیض سے فیضیاب ہوتے رہے۔ ان کے لیے بخشش مانگنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان سے امداد کی طلب کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کرام سے محبت و شفقت کا برتاؤ اور ان کی التجاؤں کو سننا اور اللہ کے حضور میں ان کے لیے دعائیں کرنا اور ان کے لیے شفاعت کا طلب کرنا، ان کی جنازے کی نمازیں پڑھانا، جو ان کے نکاحوں کے اندر شامل ہونا، ان کے نکاحوں میں ان کی تمام دنیاوی اور اخروی امور میں ان کے لیے دعائیں کرنا۔ اور صحابہ کرام کا تو دنیا کا بھی ہر امر جو ہے وہ آخرت کا امر تھا، جس طرح کہ آتا ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو، یعنی دنیا سے گزرے ہوئے اور قبر کی اندر موجود اس دنیاوی اور حیات کے ساتھ جو دنیا میں ان کی تھی، اسی حیات کے ساتھ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ یہ یاد رکھے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو حیات ہے وہ ان کی وہی دنیاوی اور ظاہری حیات کے مشابہ حیات ہے قبر شریف کے اندر، نہ کہ کوئی برزخی حیات جس کو عموماً یہ خوارجی کہتے ہیں کہ وہ تو قبر کی ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی وہی حیات موجود ہے اس جگہ پر بھی، اور وہ شہداء اور جو دوسرے اس طریقے کے جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں ان سے افضل حیات ہے، ان کی اولیاء سے بھی ان کی افضل حیات ہے، کیونکہ وہ حقیقی دنیاوی حیات کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن اب جب کہ ہم اس دنیا میں ان سے بہت دور ہیں، یعنی 1500 سال کے قریب ہم ان سے دور ہیں، تو ہم نے نہ تو صحابیت کا درجہ مل سکتا، اگرچہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ان کا دیدار عظیم الشان ہم پا بھی لیں تو ہم صحابی نہیں بن سکتے، بلکہ کسی بھی صورت میں صحابہ کرام کے ایک ذرے کے عمل کے برابر بھی ہمارا جو عمل ہے نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اللہ کی مہربانی نے ہمیں اس سے محروم نہیں رکھا کہ ہم کچھ نہ کچھ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فیوزات سے محروم نہ رہے جن سے صحابہ کرام بھی محروم نہ رہے تھے۔ اور اس حدیث کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں جس کے ذریعے سے یہ خوشخبری آپ تک پہنچے گی۔ اس حدیث کو مسند بزار میں حضرت امام بزار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا ہے، اور اس کی میں پوری سند آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ حدثنا یوسف بن موسیٰ ثنا عبد المجید ابن عبد العزیز بن ابی رواد عن سفیان عن عبداللہ بن صائب عن زازان عن عبداللہ یعنی ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغونی عن امتی السلام قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیاتی خیر لکم تحدثون ویحدث لکم وفاتی خیر لکم تعرض علی اعمالکم فما رأیت من خیر حمدت اللہ وما رأیت من شر استغفرت اللہ لکم۔ اس حدیث کا میں ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اس کو اپنی مسند میں، جس کو مسند بازار کہتے ہیں، حضرت امام بزار نے روایت کیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے فرشتے ہیں جو زمین میں چلتے پھرتے ہیں اور مجھ تک میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے، بھلائی والی ہے،
یعنی تم مجھ سے باتیں کرتے ہو، تم سے بات کی جاتی ہے، اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، خیر و بھلائی والی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، یعنی قبر شریف میں۔ فما رأیت من خیر، تو جن اعمال کو میں بھلائی اور نیکی کا پاؤں گا، حمدت اللہ، تو میں اللہ کی حمد کروں گا اس پر۔ اور وما رأیت من شر، اور جن اعمال کو میں برا پاؤں گا، بدی والا پاؤں گا، استغفرت اللہ، تو میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں گا تم لوگوں کے لیے۔ بزار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث کو اسی اسناد کے ساتھ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اور حافظ زین الدین عراقی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں شرح تقریب میں کہ اس کی اسناد جید ہے، مطلب ہے یہ حدیث بالکل جید اسناد ہے اس کی، ان کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تمام افراد جن کے میں نے نام پڑھے تھے سب کے سب ثقہ ہیں اور جید ہیں۔ وقال حافظ نور الدین الہیثمی فی مجمع الزوائد، اور حافظ نور الدین ہیثمی نے مجمع الزوائد، یہ مجمع الزوائد ایک کتاب ہے حدیث کی جو حضرت حافظ ہیثمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر فرمائی ہے، تو وہ فرماتے اسنادہ رجال الصحیح، یعنی اس حدیث کے جو رجال ہیں وہ رجال صحیح ہیں۔ رجال صحیح سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے صحیح بخاری کے اندر اس کی روایت کی ہو، یعنی صحیح ہیں کہ جو رجال ہیں جن سے بخاری شریف میں سند دی گئی ہے، جن سے بخاری شریف میں روایت کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے حافظ قسطلانی نے شرح البخاری میں بھی یہی بات فرمائی ہے کہ اس کے رجال سب کے سب صحیح ہیں۔ اور حافظ جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں فرمایا کہ اس کی اسناد صحیح ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا ملا علی القاری اور شہاب الخفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی جو شرح ہے شفا کی، شفا ایک کتاب ہے جس کو قاضی ایاز نے لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کے تمام جو ان کی سمانح ہے، ان کی جو سیرت ہے اس کے متعلق لکھا ہے، اور ان کی ذات اقدس سے متعلق جو حدیث ہے ان کو جمع کیا ہے۔ تو وہ فرماتی ہے کہ یہ اس کی جو روایت ہے، اس کی جو اسناد ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، اور جو ان حضرات نے فرمایا اس کے اوپر کوئی غبار نہیں ہے، کوئی گرد نہیں پڑی ہوئی کسی بھی قسم کی ایسی جس سے ہم کہہ سکیں کہ یار اس میں تو مسئلہ ہے۔ لأن رجال السند كلهم ثقات على شرط صحیح، اور اس کے جو رجال ہیں وہ سند کے جو رجال ہیں وہ سب کے سب، یعنی جنہوں نے یہ حدیث روایت کی جو میں نے پہلے پڑھ کر آپ کو سنائی ہے، سب کے سب صحیح ثقات ہیں، اور صحیح کی شرط پر، یعنی امام بخاری صاحب، اور اگر آپ اس کو کہیں کہ امام مسلم صاحب جو کہ صحیح ان دو کی مانی جاتی ہے اس کو متفق علیہ کہتی ہیں، صحیح ستہ تو ہے لیکن لار شرط صحیح پہ زیادہ تر امام بخاری کو لیا جاتا ہے، اور ان کی جو ہے تو ان کے مطابق یہ جو روایت ہے بالکل صحیح ہے۔ اور اس میں ایک بات کی گئی ہے کہ ابن ابی رواد، ان کے اوپر ایک تہمت لگائی گئی ہے، یا ان کو جو ہے نا تو وہ یہ ہے کہ ان کہا جاتا ہے کہ یہ مرجئہ تھے، یعنی یہ اس چیز پر ایمان رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا انسانوں کے گناہوں کو بخش دے گا، اور وہ جو ہے نا تو سزا وہ نہیں دے گا ان کو۔ تو اس کے باوجود بھی، کیونکہ ان سے اس تہمت کے باوجود بھی ان پر جو الزام لگایا گیا ہے، یا ان کو جس چیز کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے کہ یہ مرجئہ تھے، اس کے باوجود بھی ان سے کبار ائمہ نے روایات کی ہیں۔ ان میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابن معین علیہ رحمت، اور ان کی توثیق کی ہے حضرت احمد نے، وہ ابن معین، ابو داود نے، اور نسائی نے، اور مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ان سے، یعنی یہ جو حضرت ابن ابی رواد ہیں ان سے انہوں نے بھی لیا ہے۔ والاربعہ، اور جو چار ہیں، اس کا نام کیا کہتے ہیں ہمارے یہ سیاسی تک جو چار پہلے کی آتی ہیں نا حدیث کے، جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، دو تو امام بخاری مسلم ہو گئے، اور اس کے امام ترمذی، اور اس کے بعد ابو داؤد صاحب، یہ بھی جو ہے تو اس کے اندر موجود ہے۔ فلا عبرت بمن ضعفہ بعد ھذا، اور اس چیز کا کوئی بھی مطلب ہے کہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ جو اس حضرت ابن ابی رواد کو ضعیف کہتی ہیں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ابن حبان نے بھی ان کو صحیح کہا ہے، اور اس کے علاوہ
وہ بہت شدید جرح کیا کرتے تھے ابن حبان جو ہے، لیکن انہوں نے بھی ان کو سکہ کہا ہے، یعنی کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہو گئی وہ روایت جس کو آپ کی خدمت میں نے پیش کر دیا۔ اب اس حدیث سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اندر اور بھی روایتیں موجود ہیں، اور اس حدیث کی تائید قرآن مجید سے بھی ہوتی ہے، وہ میں کل کے پروگرام میں، کل اس کی میں دوسری وہ بناؤں گا۔ آج میں نے اس لیے چھوٹی بنائی ہے، اس 10-11 منٹ کی ویڈیو میں نے بنائی ہے، تقریباً یا 12 منٹ کی بن جائے گی، کہ آپ لوگ اس کو پورا دیکھ سکیں اول تا آخر، اور اس کے بعد اس کو آپ 1-2 مرتبہ دیکھیں، 2-3 مرتبہ دیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے، مطلب ہے کہ ہمارے اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتے ہیں۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ صبح و شام پیش ہوتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمارے والدین کے نام سے، ہمارے نام سے جانتے ہیں، اور اس کی تائید جو ہے بہت ساری اور احادیث سے بھی ہوتی ہیں۔ تو قرآن کی آیات اور وہ احادیث میں کل پیش کروں گا، اور ان کے ساتھ پھر میں اس کی مزید تشریح کروں گا۔ لیکن یہ ہمارے لیے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے اعمال روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور میں پیش کیے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر جن کے اچھے اعمال ہوتے ہیں ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور جن کے برے ہوتے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے نبی علیہ السلام کے استغفار سے بڑی کوئی استغفار ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی۔ آج 1500 سال دور ہوتے ہوئے بھی ہم نبی علیہ السلام کی دعاؤں سے دور نہیں، اور اس کے اندر ایک بہت بڑا کمال یہ ہے کہ جب ہمارے نبی تک ہمارے اعمال پہنچتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم روزانہ کون سے اعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے، اور ہم سب کو، امت نبی علیہ السلام کو معاف فرمائے، ہم سب کی بخشش فرمائے، کیونکہ میں تو بہت زیادہ گناہ گار ہوں، اور انتہائی شرمندگی کی بات ہے کہ انسان کے عمل میں گناہ جائیں اور نبی علیہ السلام دیکھیں کہ میرے امتی نے کیا کیا ہے، تو آپ سوچیں کہ ہمارا کیا انجام اور کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شرمندگی سے بچائے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں پیش ہوں تو ہماری نگاہیں شرمندگی سے جھکی ہوں، بلکہ ہماری نگاہیں ادب سے جھکی ہونی چاہیے اپنے نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں۔ اور جو گناہ آج تک ہم نے کیے ہیں، اللہ ان سب کو معاف کرے اور آئندہ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس کو لائک کریں، اپنے کمنٹس مجھے بھیجیں، کوئی مسئلہ ہو وہ لکھیں کہ میں آپ کو اس کا جواب دوں، اور اس کو شیئر بھی کریں اور سبسکرائب کریں اس چینل کو، اور اس کے ساتھ ساتھ میری مدد کریں اس میں۔ اور جن جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔